نیشنل کمیشن نے رائٹس آف چائلڈ کے حوالے سے پاکستان میں سال 2024 میں اسٹیٹس آف چلڈرن پر رپورٹ شائع کر دی۔ یہ رپورٹ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اعلیٰ سطحی تقریب میں لانچ کی گئی۔ اس تقریب میں فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ Congratulate the Commission, its chairperson and dedicated team for compiling this national report that brings together such comprehensive, intersectional and multitudinal data on the situation of children across Pakistan. I am confident that this report will serve as a valuable reference for the committee as it offers a comprehensive and evidence-based picture of both achievements and gaps. جبکہ اقوام متحدہ کے ریپرزینٹیٹیوز، پارلیمنٹرین، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور چائلڈ رائٹس کے ایڈوکیٹس نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی بار پیش کی جانے والی رپورٹ میں پاکستان میں چائلڈ رائٹس کا حقائق کی بنیاد پر ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا۔ پاکستان میں بچوں کی تعلیم، صحت، ان کے تحفظ اور اجتماعی فلاح پر معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ اس رپورٹ میں مہیا کی جانے والی معلومات مستند ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں تاکہ پاکستان میں بچوں کے حقوق سے متعلق چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے ان مسائل پر نمایاں کامیابی حاصل کی جائے۔ تاکہ پاکستان میں بچوں کے حقوق سے متعلق چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے اس امر میں نمایاں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ مزید اس رپورٹ میں چائلڈ میرج، چائلڈ لیبر، تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد، معذور بچوں کے مسائل اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے مسائل کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں قابل عمل تجویزات بھی پیش کی گئیں کہ کیسے چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کو مضبوط بنا کر بچوں کی تعلیم اور صحت کو بہتر سطح پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس تقریب میں ریئلائزنگ دا کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ان پاکستان کے عنوان سے پینل ڈسکشن بھی کی گئی۔ اس پینل کو ویلری خان یوسفزئی نے ماڈریٹ کیا، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA آمنہ بیگ، ڈاکٹر منیزہ بانو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساحل اشرف محمد مرابط، ڈیٹا اینڈ انالیٹکس مینیجر یونیسیف پاکستان سارا بطول اور ڈائریکٹر جنرل منسٹری آف ہیومن رائٹس محمد ارشد نے اپنی رائے پیش کی۔ اس رپورٹ کا مقصد چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بھرپور کام کرتے ہوئے پاکستان کے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔